جو شخص اس بات کو ہی نہیں سمجھتا کہ روح کی محنت بھی کوئی اہمیت کے قابل ہے اور وہ جسم پہ ہی فوکس کرتا رہتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم تو پھلتا پھولتا رہتا ہے، لیکن وہ چیز جس نے اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہے وہ بالکل کمزور رہ جاتی ہے۔ حالانکہ روح وہ چیز ہے جس سے بندے نے ٹرانزیشن ہونا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم ایک ٹرانزٹری موڈ میں ہیں، ایک ٹیمپرری فیز میں ہیں، اس فیز نے ختم ہونا ہے، اس فیز کے بعد ایک اگلے فیز نے شروع ہونا ہے، اور جس چیز نے ٹرانزٹ ہونا ہے اس کی محنت بہت ضروری ہے، تو ہم شاید اس کی محنت پہ فوکس کریں۔ لیکن کیونکہ ہم یہ بلائنڈ سائیڈڈ ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہی سب کچھ ہے، تو ہم ساری محنت اس دنیا کے جسم کے اوپر ہی شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں جسم اور روح کے اندر ایک باہمی نسبت ہے۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روح کی محنت پہ غور کریں، جسم کو بالکل نگلیکٹ کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کو یوں ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کہیں دور سفر کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ سوار، اس کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو اس کی سواری ہے اس کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر سوار جو ہے وہ ویک ہوا، اس میں زیادہ اسٹرینتھ نہ ہوئی، اس میں زیادہ انڈیورنس نہ ہوئی، اس میں زیادہ ہمت نہ ہوئی، برداشت کرنے کی قوت نہ ہوئی، تو وہ چند دن کی مسافت کے بعد ہی کمزور پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اور جب وہ سوار بیمار ہو جائے گا تو اب وہ اپنی سواری پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ سواری کو وہ پالے، کھلائے پلائے، بہت ہٹا کٹا کرے، میک شور کرے کہ وہ سفر کے لیے تیار ریڈی ہو۔ سواری تو بالکل بہترین تیار ہے، لیکن اب سوار جو ہے وہ خود ہی بیمار پڑ گیا۔ تو ہمارا جسم سواری کے مانند ہے اور ہم اس پہ سوار کے مانند ہیں۔ اگر ہم جسم کو ہٹا کٹا کرتے رہیں گے، اس کو جاندار بناتے رہیں گے، وہ تو سفر کے لیے تیار رہے گا، لیکن اگر روح کمزور ہو جائے گی تو پھر سوار ہی اس کے اوپر نہیں رہے گا۔ اب جب روح کمزور ہو گئی، یعنی کہ سوار کمزور ہو گیا، تو اب سواری آؤٹ آف کنٹرول، اب وہ اپنی من مانی کرے گی، جہاں اس کا دل چاہے گا رکے گی، جہاں دل چاہے گا منہ مارے گی، جو کھانا ہوگا کھائے گی، جس کو چپکنا ہوگا جا کے چپکے گی، ٹھیک ہے نا۔ جسم نے تو اپنی مرضی میں، سواری نے تو اپنی منمانی کرنی ہے، کیونکہ سواری اس کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے طاقتور۔ تو یوں ہی جب روح کمزور ہو جاتی ہے اور جسم طاقتور ہو جاتا ہے، تو پھر جسم کیا کرتا ہے؟ اپنی منمانی کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے جا کے کرتا ہے۔ پھر وہ کسی اصول اور ضابطے کے حساب سے نہیں چلتا، کیونکہ اس کو اصول اور ضابطے پہ رکھنے والا سوار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سوار اور سواری کی ضرورت دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ سب کے سب اسی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ جسم بھی اس دنیا سے آیا، عالم خلق میں ہمارا جسم بنا، مٹی سے جسم بنا، اور جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ اسی خلق اور مٹی سے بنتی ہیں۔ ہمارا لباس ہو، ہماری خوراک ہو، ہمارا اوڑھنا پہننا ہو، رہنے کی جگہ ہو، جو بھی ضروریات ہو، انویریبلی وہ مٹی کے کسی نہ کسی بائی پروڈکٹ کے حصہ ہوتی ہیں، اور مٹی کے ساتھ مل کے وہ بنی ہوتی ہیں، اور اسی سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ہماری روح جو ہے وہ اس عالم خلق سے نہیں ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے، حکم سے ہے۔ ٹھیک ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر سے ہے، یعنی کہ عالم امر سے ہے۔ تو لہٰذا روح کی تمام تر ضروریات بھی وہ عالم امر میں ہی پوری ہوتی ہیں، وہ اوپر سے ہی پوری ہوتی ہیں، اس کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روح کی غذا چاہیے تو اس کی بہترین غذا تلاوت، روح کو دوا چاہیے تو اس کی بہترین دوا ذکر، روح کمزور ہو جائے، اس کو طاقت چاہیے ہو تو اس کو اللہ کی عبادت۔ تو روح کو طاقتور بنانے کے لیے، روح کو قوت دینے کے لیے انسان کو جو کرنا ہوتا ہے
ان ریالٹی وہ جسم اور نفس کے ضروریات کے اپوزٹ ہوتا ہے. ہمارا جیسے میں نے کہا نا کہ جب سوار اور سواری والی ایگزامپل کے اوپر واپس جائیں کہ جب سواری طاقتور ہو، اسٹرانگ ہو، تو وہ اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے. اس کو کیا چاہیے ہوگا؟ اس کو چاہیے ہوگا کہ بس میں زیادہ لمبا سفر نہ کروں، میں دیر تک بیٹھے رہوں، میں سو لوں، زیادہ سے زیادہ کھا لوں، جب کوئی ضرورت محسوس ہو تو اپنی شہوت پوری کر لوں. ہمارا جسم بھی اسی طرح چاہتا ہے، اس کو کوئی برڈن زیادہ پسند نہیں ہے. اس کے برعکس روح جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں مجاہدے کروں، رات کو اٹھ کے عبادت کروں، لمبے مراقبے کروں، تلاوت قرآن کروں، اور یہ چیز جسم کو پسند نہیں ہے. تو سواری جو کہ طاقتور ہو، اس کو قابو میں لانے کے لیے سوار کو طاقتور ہونا پڑتا ہے. جو ہارس رائڈنگ کرتے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا، جیسے ہی آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ رائڈر ہے یا نہیں ہے. اور جب گھوڑے کو ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ رائڈر ہے یا نہیں ہے، بلکہ جب گھوڑے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ رائڈر نہیں ہے، تو پھر گھوڑا آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور گھوڑا بہت جاندار جانور ہوتا ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہلانا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. میں اپنے آپ کو رائڈر سمجھتا ہوں، لیکن گھوڑے کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ میں رائڈر نہیں ہوں. تو جس کلب میں رائڈنگ کرنے گیا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ رائڈنگ کرتے ہیں؟ میں نے بڑا جی ہاں جی بڑا اچھا رائڈر الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے ایک مشکل گھوڑا دے دیا، گھوڑے پہ مجھے بٹھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ شروع میں آپ ذرا اندر سرکٹ میں 1-2 چکر لگاتے ہیں، آپ کو بھی وارم اپ ہو جائے گا، گھوڑے کا بھی وارم اپ ہو جائے گا، تو دونوں پھر تیار ہو جائیں گے، تو پھر آپ فیلڈ میں لے جائیے گا. ٹھیک ہے. اب میں گھوڑے پہ بیٹھا، مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ گھوڑا ماشاءاللہ ذرا مختلف قسم کا ہے، اور گھوڑے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ماشاءاللہ یہ صاحب جو ہے کوئی اتنی اونچی درجے کے نہیں ہے. تو میں نے خیر اس کو دکھانا چاہا کہ میں رائڈر ہوں، تو میں نے گھوڑے کو ذرا کھینچ کے سرکٹ میں ڈال دیا. گھوڑا سرکٹ میں تو آ گیا، ایک چکر لگایا. دوسرے چکر میں اس گھوڑے نے کیا کیا کہ جب ہم ٹرن پہ پہنچے تو اس نے ایک ٹرن پہ آتے ہی ایک دم سے اپنا سٹیپ چینج کر دیا. اب سٹیپ چینج کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کیونکہ اس میں ہوتے ہیں، سینٹریفیوجل فورس آپ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، تو ٹرن پہ تھے، اس نے اپنا سٹیپ چینج کیا، تو میں نے گرپ کمزور تھی، اڑ کے میں جو ہے نا دوسری طرف جا کے تو گھوڑا بہت سمجھدار اور چلاک جانور ہوتا ہے. اس کو جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی اتنا کوئی زبردست رائڈر نہیں ہے، تو وہ آپ کو صحیح سمجھاتا ہے. تو اس نے مجھے سمجھا دیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب جسم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اوپر والا جو مجھے کنٹرول کرنے والی پارٹی ہے وہ کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کہتی ہے آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج کوئی نہیں جا رہے، آج ہم جو ہے نا آج تو اتنا پورا دن کام کیا ہے، کیسے جا سکتے ہیں مجلس میں. جسم چاہے گا کہ ہم چل کریں، ریلیکس کریں، محنت نہ کریں، لیکن روح اس کے برعکس چاہتی ہے. روح کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو اسٹرانگ ہونے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو اس سے جسم سے مجاہدہ کروایا جائے.